جیسے ہی یہ مہینہ اختتام پذیر ہو جائے شوال کا، تو ذی قعدہ کا مہینہ شوال کے اسی مبارک مہینے کے اختتام پر شروع ہوتا ہے، اور ذی قعدہ کے مہینے کا اختتام بھی ایسے مہینے کے آغاز کی تمہید بنتا ہے جس میں اسلام کا دوسرا عظیم تہوار عید الاضحیٰ کے نام سے انجام دیا جاتا ہے، اور اسلام کا بالکل اہم رکن حج بھی اسی مہینے میں انجام دیا جاتا ہے، اور وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، یعنی گویا اسلام کے دو عظیم جو کہ فیسٹیول بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، کوئی خاص اوکیزن ہے ہمارے لیے، جیسے دو عظیم تہوار ہیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ حج انجام دیے جانے والے دو مہینوں شوال اور ذی الحجہ کے درمیان ذو القعدہ کا مہینہ واقع ہے، یعنی ایک عید کے بعد شوال، پھر اگلا مہینہ ذو القعدہ، پھر اس کے بعد اس سے نیکسٹ مہینہ ہے ذو الحجہ جو کہ مزید عید کا مہینہ ہے۔ تو سمجھ لیجئے گا کہ اس اعتبار سے ذو القعدہ کا مہینہ اپنی ابتدا اور انتہا کے لحاظ سے عیدین کے مہینوں کے درمیان آتا ہے۔ یہ مہینہ یعنی شوال کے فرسٹ کو عید ہے، پھر اس کے بعد ذی الحجہ کو 10 کو عید ہے۔ اس طور پر یہ دو عیدین کے درمیان یہ مہینہ آتا ہے، یعنی دونوں عیدوں نے اس مہینے کو گھیر رکھا ہے۔ اس لیے عام طور پر دنیا بھر سے حج کی عظیم سعادت اور فریضہ کی ادائیگی کے لیے جو حجاج کرام ہوتے ہیں وہ عمرہ یا حج کا احرام باندھ کر ذو القعدہ کے مہینے میں حرمین شریفین میں اکثر و بیشتر حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے یعنی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، 10 دنوں سے آگے ان کو حج کا مہینہ نہیں کہا جاتا، لیکن 2 مہینے حج کے ہوتے ہیں، وہ شوال اور ذی القعدہ، کیونکہ اگر ان 2 مہینوں میں کوئی روانہ ہو جائے وہ ہو سکتا ہے، وہ جا سکتا ہے وہاں پہ جا کے عمرہ کر لیں، اگر اپنا اسٹے زیادہ کرتا ہے پھر عبادات ہو جائے، پھر جب حج کے ارکان جب وہ دن آتے ہیں پھر وہ حج کی طرف جو اپنی تیاری کرتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ حج کی نیت سے ان 2 مہینوں میں بندہ سفر کر سکتا ہے۔